السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو جامعۃ الاسلامیہ مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ بھیجنے کے متعلق رہنمائی کروں گا۔ آپ کو لائیو دکھا کر بتاؤں گا کہ کیسے آپ فری اسکالرشپ کے لیے مدینہ یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو لنک ہے میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گا، آپ وہاں پر کلک کریں گے۔ لنک پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے مدینہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ جو ہے اوپن ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے جیسے ہی اوپن ہوگی تو انگلش میں بھی اوپن ہو سکتی ہے، عربی زبان میں بھی اوپن ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر میں عربی زبان میں پہلے کلک کر کے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، کیونکہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو عربی زبان کا نہیں پتہ چلتا تو وہ تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اختر اللغہ، تو یہاں پر آپ کلک کر کے زبان منتخب کریں گے۔ اگر آپ کو اچھی طرح انگلش آتی ہے تو انگلش کر لیں، اردو اچھی طرح سمجھتے ہیں تو اردو کر لیں، یا کوئی اور زبان اچھی طرح سمجھتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو میں اردو پر کلک کروں تو آپ کے سامنے ہی یہ چیز اوپن ہو۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ یا تو لاگ ان کریں یا رجسٹر ہوں، تو ہم سب سے پہلے رجسٹر ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے ای میل ڈالنا ہے۔ ای میل آپ کون سا ڈالیں گے؟ کوئی نیا ای میل ہو، بالکل آپ نے نیا ای میل ڈالنا ہے۔ جو آپ نے پہلے جس ای میل پر اپلائی نہ کیا ہو یا کیا ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے، پھر دوبارہ وہی لگا کر آپ کر سکتے ہیں۔ تو اوپر جو ای میل لکھنا ہے وہی نیچے دوبارہ لکھنا ہے۔ تو میں نے کنٹرول سی کر کے ادھر کنٹرول وی کر دیا، یعنی وہی کاپی کر کے نیچے لگا دیا۔ اس کے بعد آگے والا آپشن جو ہے فون نمبر، اپنا موبائل نمبر لکھیں گے یہاں سے پہلے اپنی کنٹری سلیکٹ کریں گے، آپ جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہ سلیکٹ کریں گے۔ تو میں کیونکہ پاکستان میں رہتا ہوں تو میں پاکستان کو سلیکٹ کرتا ہوں۔ یہ پاکستان۔ اس کے بعد یہ ویسے تو میرا فون نمبر جو ہے آلریڈی لگا ہوا ہے، چلو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ تو اس پر آپ نے پاسورڈ لگانا ہے۔ اب بات پوچھتے ہیں کہ پاسورڈ کون سا لگائیں، کہ یہاں کیا کرنا ہے، کوئی بھی آپ پاسورڈ لگا سکتے ہیں اور وہی دوبارہ یہاں پر پاسورڈ لگانا ہے۔ تو یہ لگ گیا۔ اس کے بعد نیچے آ جائے، یہاں پر آپ جنس منتخب کریں گے، مرد۔ اس کے بعد اپنا ڈیٹ آف برتھ لگائیں۔ تو میں لگا دیتا ہوں کوئی بھی 2000 لگا دیتا ہوں۔ اس کے بعد یہاں پر جنوری لگا دیتا ہوں، آگے ڈیٹ منتخب کر لیں، 5 ڈیٹ کر لیں۔ چلو جی یہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں آنا ہے، تو یہ جو نمبر لکھا ہوا ہے یہاں پر یہی نمبر لکھنا ہے۔ نمبر کیا ہے نظر آ رہا ہے آپ کو، 5075، یہ ہو گیا۔ اب یہاں اپنا اکاؤنٹ بنائیں، اس پر کلک کریں گے۔ جیسے ہی کلک کریں گے تو یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو جو آپ نے ای میل لکھا ہے یہاں، اس ای میل پر آپ کو میل آئے، اس نے کہا سیو کریں۔ اب دیکھیں میں نے لگایا فوراً، اس کے بعد یہاں آ گیا، لیکن یہ نہ سمجھے کہ میں اب لاگ ان کروں گا تو لاگ ان ہو جائے گا، نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں رجسٹریشن کامیابی سے مکمل ہو گئی ہے، برائے کرم اپنے ای میل پر بھیجے گئے لنک کے ذریعے اپنا اکاؤنٹ فعال کریں۔ اب آپ نے اپنے ای میل پر جانا ہے، جو آپ کا ای میل آپ نے ادھر دیا ہے اس ای میل پر یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو میل آیا ہوگا، اس میل پر آپ نے کلک کر کے کنفرم کرنا ہے میل، تو پھر جو ہے آپ کا اوپن ہوگا، ورنہ نہیں اوپن ہو سکے گا۔
اب دیکھیں یہاں پر ای میل آ گیا ہے یونیورسٹی کی طرف سے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ای میل آنے میں دیر ہو جاتی ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ نے ایسا کرنا ہے، دوبارہ اسی جگہ پر جہاں جو اوپن ہوا تھا آپ کے سامنے پیج، یعنی کہ لاگ ان ہونے کے لیے، یہاں یہ دیکھیں نا. تو آپ کو اگر ای میل وہاں نہ آئے تو آپ نے ادھر جا کر اس پر ای میل دوبارہ بھیجیں. اس پر کلک کرنا ہے. اس پر کلک کریں گے تو آپ اس کو اوپن کریں گے، یہ رجسٹرڈ ای میل. اس پر کلک کر کے آپ اپنا ای میل دوبارہ بھیجیں گے. اس پر کلک کر کے ای میل بھیج دیں گے. پھر اپنے ای میل اکاؤنٹ میں جائیں گے اور وہاں دیکھیں گے کیا میرا ای میل آیا ہے یا نہیں آیا. تو میں آپ کے سامنے وہاں جاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ میرے پاس جامعہ کی طرف سے ای میل آ چکا ہے. اب یہ دیکھیں کنفرم ای میل یا تاکید، ان دونوں میں سے کسی پر بھی آپ کلک کر دیں. کنفرم ای میل. ماشاء اللہ. اب دیکھیں، اب وہ کہتا ہے الرجاء الضغط ہونا للدخول، یہاں پر آپ کلک کریں. ہاں جی، جیسے ہی وہاں کلک کیا آپ کے سامنے یہ اوپن ہو گیا. تو آپ اپنا ای میل جو آپ نے پہلے لکھا تھا ادھر، وہ ای میل آپ دیں گے. میں وہ ای میل لکھتا ہوں. اب دوبارہ ای میل ڈالتے ہیں وہ. اب میں نے ای میل ڈال دیا. اب آپ لاگ ان ہو جائیں. اچھا جی، ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے آ گیا. اس کو سیو کر لیں یا نیور کر دیں. سیو کر لیں گے تو آپ کا ای میل سیو ہو جائے گا. جیسے ہی آپ دوبارہ کلک کرنے کے لیے آئیں گے تو آپ کے سامنے جو ہے نا فوراً ای میل آ جائے گا، تو آپ کلک وہ لاگ ان ہو جائیں. اب وہ کہہ رہا ہے اپلائی کریں. اب یہ فارم آپ کے سامنے اوپن ہو گیا ہے. دوبارہ زبان جو ہے نا یہ دیکھیں انگلش ہو گئی ہے. آپ نے یہاں جا کر زبان پھر جو ہے سلیکٹ کر لینی ہے. ادھر جا کر یہ اردو کر لیتے ہیں. یہ کتنے فارم ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 فارم ہیں. یہ آپ نے فل کرنے ہیں. اس پر اپنا سارا ڈیٹا جو ہے وہ آپ نے دینا ہوتا ہے. سب سے پہلے اپنا نام لکھنا ہے، اس کے بعد اپنے والد کا نام، دادا کا نام، اپنا لقب، پھر اس کے بعد دوسرا پھر نام، والد کا نام، دادا کا نام، لقب، قومیت اپنی کیا ہے یہ سلیکٹ کریں گے. یہاں قومیت سے مراد آپ کس ملک میں رہتے ہیں. اس کے بعد اصل قومیت یعنی کہ وہ بھی آپ بتائیں گے پاکستان ہی. جنس یعنی کہ مذکر. اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے ازدواجی حیثیت کیا ہے، شادی شدہ ہیں یا نوجوان ہیں، ابھی کموارے ہیں، وہ سلیکٹ کر لیں گے. آگے آ جائے گا. اس کے بعد پیدائش کا ملک، کس ملک میں آپ پیدا ہوئے. پھر وہ پوچھ رہا ہے پیدائش کی جگہ کون سی ہے. وہ آپ اپنے جو سارا ایڈریس ہوگا وہ یہاں پر لکھ دیں گے. مادری زبان کیا ہے، اردو ہے، انگلش ہے، عربی ہے، جو بھی ہے وہ لکھیں گے. یعنی کہ یہ سارا فارم آپ کے سامنے جو ہے یہ آپ نے فل کرنا ہے. ایک فارم فل کرنے کے بعد آپ یہاں پر ذاتی معلومات کو محفوظ کریں. اس پر کلک کر دیں گے تو آپ کا جو ہے یہ محفوظ ہو جائے گا. اس کے بعد اگلے صفحے پر آپ چلے جائیں گے. یہاں پر آپ جو ہے
ایک اور موبائل نمبر ڈالیں گے، اس کے بعد اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ڈالیں گے، فیس بک اکاؤنٹ، اس کے بعد آگے اپنا ملک سلیکٹ کریں گے، اپنا علاقہ، صوبہ، جس صوبے میں آپ رہتے ہیں وہ، شہر، محلہ، یعنی کہ ساری ڈیٹیل آپ یہاں پر دیں گے۔ یہ دیکھ لیں اچھی طرح، اگر اس میں کوئی آپ کو کسی قسم کی، یعنی کہ یہاں پر وہ پوچھ رہا ہے پہلے رشتہ دار کی معلومات، ایک اپنے رشتہ دار کا بھی جو ہے نا وہ سارا ڈیٹا دینا ہوتا ہے، یہاں پر یہ آ جائے گا، یہ لکھ کر سارا، پھر آپ نے رابطے کی معلومات کو محفوظ کریں، اس پر کلک کریں گے، پھر اگلے صفحے پر چلے جائیں۔ اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے کہ تعلیمی سند، ڈگری، کون سی ڈگری ہے، ہائی اسکول کی، تو آپ ہائی اسکول لکھ دیں گے۔ عربی میں نام، اس کا عربی میں سرٹیفکیٹ کے مطابق اس کا جو آپ کا نام ہوگا، یعنی وہ لکھنا ہے آپ نے، اپنا نام امیر حمزہ ہے یا جو بھی ہے وہ اپنا نام یہاں پر لکھیں گے، انگریزی میں اپنا نام لکھیں گے، سرٹیفکیٹ جاری کرنے والا ملک کون سا ہے، پاکستان ہے، جون سا ہے وہ لکھیں گے، سرٹیفکیٹ کی نوعیت کون سی ہے، سرکاری ہے یا نجی سرکاری ہے، یعنی کہ پرائیویٹ ہے، اگر نجی سرکاری یعنی کہ کوئی مدرسے سے کسی نے پڑھا ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کلک کریں گے۔ یہ دیکھیں کچھ مدارس جو ہیں جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی سے الحاق ہیں، ان میں سے اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے تو پھر تو ہو جائے گا، ورنہ سرکاری اسکول سے آپ نے ایف اے کی طرف سے دینا ہے امتحان تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ نجی پرائیویٹ ہی آپ نے کلک کرنا ہے، تو یہاں دیکھیں یہ الجامعۃ الوصلیہ مدرسہ عمر بن خطاب، اسی طرح یعنی کافی یہ مدارس کے نام آ رہے ہیں۔ چلو بات یہی ہے کہ آپ جو بھی آپ مدرسے سے آپ پڑھیں وہ یہاں سے تلاش کرنے، پھر وہی مدرسے کا نام ادھر لکھنا ہے، اس کے بعد سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی تاریخ جس ڈیٹ کو آپ کا جاری ہوا ہے، یہاں جی پی اے سے مراد کتنے فیصد آپ کے نمبر آئے ہیں، یہ کل ٹوٹل کتنے حاصل کیے ہیں، یعنی کہ 1100 میں سے کتنے آپ کے ہوئے ہیں، کتنے فیصد ہیں، گریڈ کون سا ہے، اے گریڈ ہے، بی گریڈ ہے، کر کے اضافہ کریں، یہاں کلک کریں یا نہ بھی کریں تو خیر ہے، اس کے بعد آگے آ جائیں۔ سفارش کرنے والے یا تزکیہ دینے والے کا نام، جس کا تزکیہ آپ کے پاس ہوگا اس کا نام لکھیں گے، اس کا عہدہ کیا ہے وہ لکھیں گے، تعلیمی ڈگری یا اس کے پاس کیا ہے، اس کی شخصیت اسلامی یعنی کون سی ہے، اسلامی ادارہ ہے، معروف شخصیت ہے تو اگر معروف ہے تو یہ لکھنے، ورنہ اسلامی ادارہ وغیرہ جو بھی یعنی جس سے آپ نے تزکیہ لیا ہوگا اس کے بارے میں ڈیٹیل لکھیں۔ اس کے بعد تعلیمی ڈیٹا محفوظ کریں، پھر آگے چلے جائیں۔ یہاں پر یہاں لکھنا ضروری ہے، یعنی کہ آپ نے حفظ کیا ہوا ہے یا نہیں، یا یہ قرآن مجید کے چند سپارے یاد ہیں، جو بھی ہے یہاں کلک کریں گے۔ اس کے بعد علمی متون کیا ہیں آپ کے پاس، یہ آپ ادھر لکھیں گے کہ میرے پاس فلاں متون جو ہے، اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے رہنے دیں، اگر کچھ یاد ہے آپ کو تو وہ لکھ دیں میں نے فلاں متن یاد کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد عربی زبان کا لیول کون سا ہے، لکھنے میں کس قدر ہیں، کمزور ہیں، قابل قبول ہیں یا اچھا بہتر بول سکتے ہیں، اگر کمزور بولتے ہیں تو کمزور لکھ دیں، ایسے ہی پڑھنے میں کیسے ہیں اور گفتگو کرنے میں کیسے ہیں اور سننے میں کیسے ہیں آپ، یہ سارے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے۔ اس کے بعد دوسری زبان، عربی زبان کے علاوہ اور زبان آپ کو کون سی آتی ہے، اردو آتی ہے، کیسی آتی ہے، اچھی آتی ہے یا درمیانی آتی ہے، اس پر آپ کلک کریں گے۔ یہ دیکھیں اردو آتی ہے، اچھی اردو آتی ہے۔ اس کے بعد آپ دکھنے میں آپ کی اردو کیسی ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، اس پر کلک کر دیں گے، یعنی کہ یہ مکمل جو ہے نا آپ اس پر پر کریں گے۔ اس کے بعد امتحانات، آپ نے کس زبان میں امتحانات دیے ہوئے،
اردو زبان میں دیا ہے، انگلش میں دیا ہے، کس زبان میں دیا ہے، عربی میں دیا ہے، اس پر کلک کریں گے، امتحان کا نام دیں گے، حاصل کردہ نمبر لکھیں گے، آگے تاریخ وغیرہ. اس کے بعد آگے آپ نے کوئی دورہ وغیرہ کیا ہوا ہے تو لکھ دیں، نہیں کیا ہوا تو رہنے دیں. اس کے بعد آگے اس کی تاریخ لکھیں گے، کس تاریخ کو میں نے وہ دورہ کیا. اس کے بعد آگے ایوارڈز، انعامات، کوئی آپ نے انعام کہیں سے حاصل کیا ہو یا ایوارڈ دیا ہو، اس کا اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، رہنے دیں. اس کو محفوظ کریں، پھر آگے چلے جائیں. یہاں پر آپ شعبہ جات، کس شعبہ میں آپ جو ہے سائنسی علوم یا دینی علوم، کس شعبہ میں آپ جو ہے ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں. آپ سائنسی علوم میں رکھتے ہیں، سائنسی علوم کلک کر لیں. یہاں آپ کے سامنے آ گیا العلوم، الحاسب یا الہندسہ، کون سے کس میں آپ جو ہے نا وہ خواہش رکھتے ہیں. یا شعبہ دینی علوم کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آ جائے شریعہ، دعوت، اصول، قرآن الکریم، یہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو جس پر آپ کلک کریں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اس کے بعد آگے اسٹڈی، تعلیم کی نوعیت کون سی ہے، ریگولر پڑھنا چاہتے ہیں، ریگولر پر کلک کریں گے. تعلیمی مرحلہ کیا ہے، بیچلر پر کلک کر دیں گے. اس کے بعد محفوظ کریں گے اس کو. پھر اگلا صفحہ، یہاں پر آپ نے اپنی جو کاغذات ہیں وہ ڈالنے ہیں. اپنے پہلے نمبر پر اپنی تصویر، پھر اپنا سند، اس کا ترجمہ عربی میں، اس کی مارک شیٹ جس کو آپ نے یہاں لگانا ہے، اس پر کلک کریں گے. یہ دیکھیں نا، یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ سارے ان پر کلک کریں گے تو خود وہ آپ کو فائل میں لے کر چلے جائے گا. یہ دیکھیں، وہاں سے آپ تصویر جو ہے وہ لیں گے. مثلاً میں آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں. یہ ادھر میرے ڈاکومنٹس کدھر ہیں، یہ مائی ڈاکومنٹس. یہاں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اپنی تصویر جو آپ نے لگانی ہے وہ وائٹ بیک گراؤنڈ ہو، اس کا بیک گراؤنڈ وائٹ ہو، وہ لگائیں گے. اس کے بعد آگے اپنی سند لگائیں گے، اس کا عربی میں ترجمہ، اس کی مارکس شیٹ لگائیں گے، مارکس شیٹ کا عربی میں ترجمہ، پاسپورٹ، پھر طبی رپورٹ ڈاکٹر سے جو آپ نے بنوائی ہوگی. یہ سارے کاغذات آپ فل کریں گے. یعنی یہاں پر لکھا ہوا نا جی ہاں وہ لازمی ہے. باقی جہاں پر لکھا ہوا نہیں وہ لازمی نہیں ہے، کہ اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو کام چل جائے گا. وہ یہ ساری چیزیں حسن سلوک اور اچھے طرز عمل کا سند، وہ یعنی کہ جسے کریکٹر سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، یہ سارے جو ہیں کاغذات آپ نے ادھر پٹ کر کے اس کے بعد اگلے صفحے پر آپ کلک کریں گے. اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کیا آپ معذور ہیں. اگر جواب ہاں میں ہے تو برائے کرم معذور قسم جو ہے وہ بتائیں. نہیں. کیا آپ دائمی بیماریوں میں مبتلا ہیں. نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اوپر بھی آنا، یہ سب جو ہیں میں عہد کرتا ہوں، یہ سارے یعنی کہ آپ ان پر کلک کر دیں یا پڑھ لیں، اچھی طرح پڑھنے کے بعد کلک کر دیں. ان سب پر کلک کر دیں، یہ کلک کر کے اس کے بعد آگے اگلے صفحے پر چلے جائیں. یہاں آپ نے اپنے داخل کردہ تمام قوائف کا معائنہ کریں، کہہ رہے ہیں دوبارہ ان کو دیکھ لیں اچھی طرح، یا درخواست بھیج دیں. اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اگر کوئی پرابلم ہوگی تو وہ ایرر آ جائے گا. یہ دیکھیں ایرر آ گیا کیونکہ میں نے فل ہی نہیں کی، تو اس لیے آپ اچھی طرح اپنی جو ہے معلومات اچھی طرح پٹ کریں. جیسے ہی آپ یعنی کہ اچھی طرح پٹ کر لیں گے پھر یہ ایرر نہیں آئے گا، آپ کا ایڈمیشن مدینہ یونیورسٹی کی طرف چلا جائے گا. تو باقی پھر آپ مزید انتظار کرتے رہیں. اس کے لیے آپ اپنا ای میل چیک کرتے رہیں 2-3 دن بعد. وہ ایسے ہی کہ لنک پر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ آ جائے گا، پھر آپ لاگ ان کریں گے. لاگ ان کرنے کے بعد اپنا جو ہے وہ ڈاٹا چیک کرتے رہیں گے تو آپ کو پتہ چلتا رہے گا. یعنی کہ یہ میرا ہے نا ادھر امیر، یہ میں نے بھیجا ہوا ہے.
یہ دیکھیں نیٹ پرابلم بن گئی ہے۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ چیک کرتے رہیں کہ میرا ایڈمیشن کس حالت میں ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اچھا، میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی، فائدہ ہوا ہوگا۔ باقی اگر مزید آپ کو کسی قسم کی پرابلم ہو تو آپ ضرور مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔